اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم مجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس اہم اور مخصوص ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ معظم آیت کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارکہ آل عمران کی 35ویں آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے عالم انسانیت اور جہان بشریت سے براہ راست خطاب فرماتے ہوئے عظمت خاتون پر گفتگو فرمائی ہے، یعنی کائنات کا پروردگار خالق مطلق علی کل شیء قدیر رب العزت اپنی اشرف مخلوقات انسانی برادری سے تخاطب انگیز ہے اور دعوت فکر و نظر عطا فرما رہا ہے۔ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے اور آیات الہی کے تناظر میں عورت کا کیا رتبہ ہے، خاتون کی کیا منزل ہے، اور انسانی دنیا میں اس کا کیا وقار، کیا اعزاز اور کیا تعاون اور کنٹریبیوشن ہے، ان تمام افکار کی طرف اور حقائق کی طرف انسانی ذہنوں کو اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران۔ دیکھیے، ہر زبان کے اپنے قواعد، گرامر، آداب، سلیقے، تہذیبیں اور کچھ خصوصیات ہوتے ہیں۔ عربی زبان بھی ایک اہم، عظیم، مضبوط، مستحکم، مسلسل، ثابت، قائم، دائم اور وسیع و عریض زبان ہے۔ اس کے بھی اپنے مخصوص اور خاص آداب ہیں، صفات ہیں، تہذیبات ہیں اور سلیقے ہیں۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے لفظ سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا ہے، اپنے کلام کی ابتدا فرمائی ہے، اور وہ لفظ ہے اذ۔ یہ اذ دو حرفوں سے مل کر بنا ہے، الف اور زال، دو کیپٹل ہیں، دو حرف ہیں۔ حروف تہجی میں کا سبب ہو، جو خوریزی کا سبب ہو، جو فتنے کا سبب ہو، جو فساد کا سبب ہو، کیا اسے خلیفہ بنائے گا؟ ہم بھی پڑھ جاتے ہیں
آپ بھی سن لیتے ہیں، مگر غور کرنے کا مقام آپ شاید اپنی نظروں سے غائب کر دیتے ہیں، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں فرماتے، تفکر نہیں فرماتے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے؟ تو کیا فرشتوں کی طرف سے آبجیکشن تھا، اعتراض تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے یہ اپنی طرف سے دعویٰ کیا تھا، چیلنج کیا تھا، یا ڈیمانڈ کی تھی؟ توجہ کیجئے گا، اصل میں لوگوں کو ترجمے کا سلیقہ ہی نہیں آتا جالو، اے حمزہ استفہامیہ ہے، کیا پروردگار ایسا تو نہیں ہوگا کہ جسے تو خلیفہ بنا رہا ہے وہ سبب کا فساد بن جائے؟ ایک سوال کیا تھا، ایک بات کلیئر کرنا چاہتے تھے، ایک تشویش کو دور کرنا چاہتے تھے۔ اور میں تو سب سے بڑھ کے کہتا ہوں کہ فرشتے معصوم ہیں، اللہ کے فرما بردار مخلوقات ہیں، انہوں نے خلافت کا اسٹیٹس بتایا ہے تاکہ زمانے والے خلافت کے مطلب کو سمجھے، معنی کو سمجھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے؟ یعنی معصوم مخلوق بتانا چاہتی تھی کہ جو فسادی ہو اسے خلیفہ ہونے کا حق نہیں ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں غور کریے گا آپ، اللہ فرمایا جس کی سرشت میں، جس کی فطرت میں، جس کے نیچر میں، جس کی عادت میں، جس کی ہابی میں، جس کے صفات میں، جس کے وجود میں، جس کی تخلیق میں، جس کے ضمیر میں، جس کے خمیر میں، جس کے اعمال میں، جس کے افعال میں، جس کے کردار میں، جس کے کیریکٹر میں فساد کا شائبہ ہو اسے خلیفہ بننے کا حق نہیں ہے۔ اب تلاش کرو اور دیکھو کہ کہاں کہاں فسادیوں کو خلیفہ بنایا گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ فرمایا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضور دیکھئے گا، چند باتیں ہیں، چند گزارشات ہیں، چند معروضات ہیں، چند افکار ہیں، آپ ذرا فکر کریں۔ فرشتوں نے استفہامی لہجے میں کچھ پوچھنے کے لیے، کچھ درک کرنے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے، کلیئرنس کے لیے، تصفیے کے لیے ایک سوال کیا، ایک گزارش کی، ایک التماس کی اور ایک درخواست رکھی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایسا تو نہیں ہوگا پروردگار مستقبل میں کہ یہ خلیفہ سبب فساد نہ بن جائے؟ تو اللہ نے جواب دیا، وہ تو میں نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک بات تو سمجھ میں آئی، پروردگار عالم نے اگر آپ قرآن کی 6666 آیات کی تلاوت فرمائیں تو آپ کو حیرت ہوگی، اللہ نے صرف 3 اعلان کیے ہیں، غور کریے گا۔ پہلا اعلان، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم تمہیں رسول بنا رہے ہیں، ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، اپنے حبیب سے خطاب ہے، یا ایھا النبی، ذرا جاگئے، بیدار ہوئیے، اے نبی، اے صاحب نبوت، اے مالک نبوت، اے مسرد نبوت پر جلوہ افروز ہمارے حبیب، ہمارے محبوب، جعلناکا، تو جو کیجئے گا، ہم ارسلناکا، ہم اب تمہیں رسول بنا رہے ہیں، یعنی میرا محمد رسول بننے سے پہلے نبی تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نبی کب سے تھا؟ اور کریے گا، جب دنیا میں آئے ہیں تو رسول کی حیثیت سے، لیکن دنیا میں آنے سے پہلے آپ نبی تھے، نبی کو رسول بنایا گیا۔ انا ارسلناکا، ہم آپ کو رسول بنا رہے ہیں، نبی تو تھے ہی، توجہ چاہ رہا ہوں، اب رسول بنا رہے ہیں، تو اعلان تو ہو گیا۔ فرشتوں کی آواز آئی کہ ہمیں رسول بنا دے؟ نہیں آئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 124 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کے لیے اعلان کیا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو اعلان تو ہو گیا، فرشتوں کی کوئی آواز آئی کہ امام ہمیں بنا دے؟ رسالت کا اعلان ہوا تو کوئی ڈیمانڈ نہیں، امامت کا اعلان ہوا تو کوئی ڈیمانڈ نہیں، اور جیسے ہی اللہ نے کہا انی جاعلن فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے بے اختیار بولے ہمیں بنا دے خلیفہ۔ ارے بھائی، جب رسالت کا اعلان ہو رہا تھا آپ نے ڈیمانڈ کیوں نہیں کی؟ جب امامت کا اعلان ہو رہا تھا آپ نے ڈیمانڈ کیوں نہیں کی؟ جب خلافت کا اعلان ہوا تو آپ نے فوراً مطالبہ کر دیا کہ ہم کو بنا دے۔ آواز آئی، ہمیں پتا ہے کہ رسالت اور امامت میں اختلاف نہیں ہوگا، خلافت میں اختلاف ہوگا۔ توجہ چاہ رہا، سارے جھگڑے اور سارے تنازعات خلافت پہ ہوں گے، ہم خلافت ہی کو کلیئر کرانا چاہتے ہیں۔ اب جب کہا کہ ہمیں بنا دے خلیفہ، نحنو نسبح بحمدک
ونقدس لک، پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے، ہمیں بنا دے خلیفہ۔ یعنی فرشتوں کی نظر میں خلافت کی بیس، خلافت کی بنیاد، خلافت کا سبب، خلافت کا ذریعہ، خلافت کا سورس کیا چیز قرار پائی؟ تقدس اور تسبیح اور حمد اور عبادت۔ یعنی فرشتے سمجھ رہے تھے کہ عبادت کی کثرت پر خلافت مل جائے گی، تسبیحوں کی کثرت پر خلافت مل جائے گی، سجدوں کی کثرت پر خلافت مل جائے گی، ہمیں بنا دے۔ چونکہ تسبیح ہم کرتے، تقدیس ہم کرتے ہیں، عبادت گزار ہم ہیں، اطاعت گزار ہم ہیں، اطاعت شیار ہم ہیں، فرما بردار ہم ہیں، معصوم ہم ہیں، بے گناہ ہم ہیں، بے خطا ہم ہیں، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہمیں بنا دے خلیفہ۔ اب یہ مطالبہ فرشتوں کی نظر میں، توجہ کیجئے گا، رسالت اور امامت سے زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے کہ رسالت پہ خاموش رہے اور نبوت کے موقع پر خاموش رہے، لیکن خلافت کے موقع پر خاموش نہیں رہ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا معاملہ فرشتوں کی نظر میں زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ عظیم ہے۔ توجہ چاہ رہا، اب فرشتوں نے مطالبہ تو کر دیا لیکن بعد میں ڈرے، گھبرائے، سہمے، لرزے، تھر رہا ہے۔ غور کریے گا، خوف زدہ، وحشت زدہ، دہشت زدہ، اللہ کی بارگاہ میں عجیب طرح کا اعراض ہے، عجیب طرح کی کیفیت ہے۔ اب ڈرے ہوگا، پروردگار مطالبہ تو کر لیا لیکن یہ مطالبہ تو بہت بڑا ہے۔ اب جیسے ہی یہ گھبرائے تو آواز آئی، گھبراؤ نہیں، مطالبہ کرنے کا حق ہے، تمہیں خلافت چاہیے نا؟ فرشتوں نے کہا چاہیے تو، مگر تو اگر بڑی خدمت مانگ لے اور ہم انجام نہ دے سکے اور تو غضبناک ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ آواز آئی، کوئی بڑی خدمت نہیں مانگوں گا، کوئی بڑا کارنامہ نہیں چاہوں گا، تمہیں خلافت چاہیے نا؟ تم خلافت چاہ رہے ہو مجھ سے، یہ ذہن میں رہے کہ نبوت سے زیادہ، رسالت سے زیادہ، امامت سے زیادہ اہم مقام خلافت کا ہے فرشتوں کی نظر میں۔ اور ان فرشتوں نے مطالبہ کر کے جب خوف کا اظہار کیا تو اللہ نے مطمئن کرنے کے لیے کہا گھبراؤ نہیں، تمہیں چاہیے نا؟ میں تو رحمان ہوں، میں تو کریم ہوں، میں تو عطا کرنے والا ہوں، مانگو میں دوں گا۔ کہ پروردگار خلافت دے دے گا؟ کہاں دے دوں گا؟ کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کہ کوئی بڑی بات نہیں کرنا ہوگی۔ اب قرآن پڑھیے، میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جب فرشتوں نے کہا خلافت ہمیں دے دے، اللہ نے کہا لے لو۔ کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب دیکھیں پھر سورہ بقرہ، دوسرا سورہ، آیت نمبر 35، اللہ نے ایک جملہ کہا، انبئونی بے اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں اگر تمہیں خلافت چاہیے تو ان لوگوں کے نام مجھے بتا دو اور خلافت لے لو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، شاید غور نہیں فرما رہے ہیں آپ۔ کیا کہا؟ انبئونی بے اسماء ہؤلاء۔ دیکھیے، پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، قرأت کر لینا اور قرآن سے گزر جانا بڑا آسان ہے، حقیقتوں کی گہرائیوں میں اترنا بڑا مشکل ہے۔ کیا اللہ نے کہا اس اہم عہدے کے لیے جو فرشتوں کی نظر میں بڑا اہم تھا، اللہ نے کس بات پر ڈیپینڈ کیا؟ اللہ نے کہا ان لوگوں کے نام بتا دو، لوگوں کے نام، انبئونی بے اسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام بتا دو، خلافت لے لو۔ کتنا آسان کر دیا خلافت کو۔ پھر ذرا سا جاگیے، بیدار ہوئیے۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کے نام بتا دو، اسما بتا دو۔ لوگوں کی ذاتوں کو نہیں پوچھا، لوگوں کے ناموں کو پوچھا۔ آپ قرآن کی آیت کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ ارے بھائی قسمت کہہ رہا ہے پروردگار، یہ لکھنؤ میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ آغا باقر کے امام باڑے میں بات نہیں ہو رہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ یہ آپ آج 25 جون کو رات کے 10:30 بجے کے قریب یہ گفتگو نہیں سن رہے ہیں، یہ بات ہے آدم کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے کی، ابھی آدم آئے بھی نہیں اور اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ تو قرآن پڑھ کے مسلمان امت کو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ آدم سے 14,000 سال پہلے وہ لوگ کون تھے کہ جن کے نام بتانے پر فرشتوں کو خلافت مل جاتی؟ تو جو چہرہ میں آپ نے محسوس ہی نہیں کیا ہے شاید۔ پھر سلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ محسوس نہیں کیا شاید، پھر محسوس کر لیجئے۔ حضرت آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے ایک واقعہ ہو رہا ہے کہ آپ توجہ کریں، آپ یہ قرآن مجید ہے، آیت ہے کہ بھئی خلافت دے دے پروردگار کی بارگاہ میں۔
کہہ رہے فرشتے، اللہ نے کہا لے لو، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کئی لوگوں کے نام بتا دو۔ دیکھیے لوگ اور ہیں، نام اور ہے۔ اللہ نے مقام امتحان پر ذاتوں کو نہیں رکھا ہے، ناموں کو رکھا ہے۔ غور کریے گا، آج ایک بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے، اوگا صاحب آنسو پر جنت کیسے مل جائے گی؟ رو لو اور جنت مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث غلط ہو، غلط نہیں، حدیث غلط وہ ہوتی ہے جو آیت قرآنی کے خلاف ہو، لیکن جس کے پس پشت قرآن کی آیت موجود ہو وہ حدیث صحیح ہے۔ توجہ جانا کہ رو لو جنت مل جائے گی، اس کے لیے آیت کون سی ہے؟ یہی آیت ہے۔ یہ بتاؤ جنت افضل ہے یا خلافت افضل ہے؟ پوچھنا جا رہا ہوں، اب تو خاموش بیٹھے ہیں صاحب، لگ نہیں رہا لکھنؤ میں مجلس ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آج کیا کہا جاتا ہے؟ اوگا صاحب ذاکر بیٹھتے ہیں ممبر پر اور بیٹھتے کہتے ہیں من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ۔ وہ فرماتے ہیں معصوم کہ میرے جد پہ رو، اور اگر رو نہیں سکتے تو کسی کو رلاؤ، اور اگر نہ رو سکتے ہو نہ رلا سکتے ہو تو تباکا رونے جیسے کی شکل بنا لو، وجبت لہ الجنہ، ان تین عملوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ توجہ کریں گے آپ، جنت واجب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی ادھر ادھر کا آؤٹ سائیڈر نہیں کہہ رہا ہے، جو جنت کا وارث ہے وہ کہہ رہا ہے، جو جنت کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے وجبت لہ الجنہ، رو رلاؤ، رونے والے کی شکل بناؤ تو جنت بہر تین صورت واجب ہو جاتی ہے۔ کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث گڑ لی گئی ہو، ارے بھائی گڑ لی نہیں گئی ہو۔ اب سنیے، یہ تو معاملہ ہے جنت کا، قرآن مجید تو خلافت پہ ڈسکس کر رہا ہے۔ اب یہ بتاؤ خلافت اہم ہے یا جنت اہم ہے؟ تو ایک لفظ میں بتانا چاہتا ہوں، خلافت اہم ہے، چونکہ فرشتے تو رہتے ہی جنت میں ہیں، ان کے پاس خلافت نہیں تھی، فرشتوں نے اللہ سے جنت نہیں مانگی، خلافت مانگی ہے، تو جو مانگی جائے وہ اہم ہوتی ہے، اور جو مانگی اہم تھی اس کو کئی بات پہ ڈیپینڈ کیا اللہ نے کہا ان لوگوں کے نام بتاؤ، نام بتاؤ۔ ارے بھائی کہاں چلے گئے وہ مولوی جو اس حدیث پر اعتراض کرتے تھے کہ رونے پر جنت کیسے ملے گی؟ ارے جیسے نام بتانے پر خلافت ملے گی ویسے رونے پر جنت ملے گی۔ میں کچھ کہہ گیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، یہ ہے قرآن۔ دیکھئے گا نہ بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ ہاں دیکھئے گا آپ، دیکھ رہے ہو جو سلامت رہے یہ سماعتیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فرشتوں کی نظر میں، فرشتوں کی نگاہ میں، فرشتوں کے پیش نظر خلافت بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا دے دے، اللہ نے کہا لے لیجئے، ہماری بارگاہ تو کریم کی بارگاہ ہے، جو چاہے مانگو مل جائے گا۔ کہ پروردگار ہمیں کیا خدمت کرنا؟ کہ کچھ بھی نہیں، ان لوگوں کے نام بتا دو۔ اب میں عبارت کا تجزیہ کر رہا ہوں، انالائز، آپ کے سامنے بررسی کر رہا ہوں۔ یہ آیت ہے قرآن کی، دوسرا سورہ اور آیت نمبر 35، جا کے پڑھیے گا تو آپ کو حیرت ہوگی کیا سبجیکٹ یہاں پر جنم لے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے نام بتاؤ، تو قرآن سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ کچھ لوگ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے موجود تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن میں یہ اندراج ہے، یہ مینشن ہے کہ کچھ لوگ تھے آدم سے پہلے، اور ان کی شان یہ تھی کہ اگر ان کے نام بتا دیے جائیں تو اللہ خلافت قربان کر دیتا ہے، خلافت دے دیتا ہے۔ محسوس کریے گا، اب یہ نام تھے کون؟ ارے بھائی صاحب ہر چیز آج بڑی منزل پر ہے، اہم منزل پر ہے، نماز پہ تقریریں، روزے پر تقریریں، حج پر تقریریں، ہر چیز پر تقریر ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پہ گفتگو جب ہوتی ہے تو سامعین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ صاحب نماز کے اوپر کتنی اچھی تقریر کی، روزے کے اوپر کتنی اچھی تقریر کی، زکوٰۃ کے اوپر کتنی اچھی تقریر کی۔ اچھی بات ہے، اعمال ہیں، اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، ان کا بجا لانا واجب ہے، ان پر گفتگو بہت عمدہ ہے، پڑھیے نماز پر، پڑھیے روزے پر۔ مگر ایک بات تو پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی یہ بتائیے نماز واجب کب ہوتی ہے؟
کہ 14 سال کے بعد؟ بلا فرمائیے روزہ کب واجب ہوتا ہے؟ کہ 14 سال کے بعد۔ حج کب واجب ہوتا ہے؟ 14 سال کے بعد۔ حد بلوغ کو جب رسائی حاصل ہو جاتی ہے، پہنچ جاتا ہے انسان، تب اس پر احکامات الہی واجب ہوتے ہیں، اس سے پہلے واجب نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کمال کی بات ہے۔ آپ ذرا فکر کریں، ہر چیز واجب ہے احکامات الہی کے عنوان سے 15 سال کے بعد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو جو چیزیں 15 سال کے بعد واجب ہے، میری عمر کے 15 برس گزرنے کے بعد جو احکامات مجھ پہ واجب ہے، ان پر تو لمبی چوڑی تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن جو آدم سے 14,000 سال پہلے موجود تھے ان پر گفتگو کیوں نہیں ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تھکے تو نہیں؟ خستہ تو نہیں ہوئے؟ بھئی آپ جانتے ہیں نا، آپ سے بہتر کون جانے گا، ہر عمل، ہر وجوب شے، واجب شے 15 سال کے بعد واجب ہے۔ میری آپ کی زندگی کے 15 سال جب گزریں گے تو نماز واجب ہوگی، روزہ واجب ہوگا، حج واجب ہوگا۔ تو جو چیزیں میری اور آپ کی عارضی زندگی کے 15 سال گزرنے کے بعد واجب ہیں، ان پر تو اتنا زور ہے بیان کہ 2 گھنٹے کی تقریر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عالم اسلام میں سناٹا کیوں ہے؟ جو آدم سے پہلے موجود ہیں اور 14,000 سال پہلے، ان پہ گفتگو کیوں نہیں؟ امت کو کیوں نہیں بتا جاتا کہ یہ لوگ کون تھے جو آدم سے پہلے تھے؟ اب بڑی پرابلم یہ ہے کہ بھائی کس کے پاس جائیں؟ ندوے میں جائیں پوچھنے؟ دارالعلوم ندوہ ہے کہ ذرا بتائیے یہ حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے کون لوگ موجود تھے؟ سورہ بقرہ کی 35ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ آدم سے پہلے موجود تھے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم کیا بتائیں، ہم تو بہت بعد کے ہیں، کیسے بتائیں؟ ہم پہنچے دیوبند، بھائی آپ بتائیے علماء دیوبند، وہ بھی خاموش۔ ہم پہنچے جامعہ ازہر مصر کیرو میں، ہم نے وہاں پوچھا بڑے بڑے اسکالر سے کہ بھائی یہ لوگ کون ہیں جو آدم سے پہلے موجود ہے؟ وہ کہا بھئی یہ ہمارا میٹر ہی نہیں ہے، ہم تھے ہی نہیں، ہم کیا بتائیں؟ ہم نے کہا پھر کس کے پاس جائیں؟ آخری رسول عیسیٰ، وہ بھی 4تھے آسمان پر ہے، لیکن ہم نے کسی طرح ان سے سمپرک سادھا، ان سے سلسلہ استوار کیا، رابطہ قائم کیا۔ ان کی آواز ہے میں تو آخری نبی ہوں بھائی، مجھ سے پہلے والوں سے پوچھے، میں جو تھا ہی نہیں۔ اب چلے ہم پیچھے تک چلتے گئے، حضرت ابراہیم سے پوچھا، حضرت موسیٰ سے پوچھا، حضرت نوح سے پوچھا، ہر ایک کا ایک ہی جواب آیا، یہ ہماری تخلیق سے پہلے کا معاملہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم کیسے بتائیں؟ یہ کس موقع کی بات ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے کچھ لوگ تھے، میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ اور وہ لوگ اس شان کے تھے کہ اگر فرشتے ان کا نام بتا دیتے تو خلافت مل جاتی۔ ٹھیک، یہ قرآن مجید ہے، میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ خیال رکھیے گا اور اس اہمیت کو سمجھیے گا۔ تو لوگ تھے آدم کی تخلیق سے پہلے، لیکن بتائے کون؟ اس لیے کہ موقع کا گواہ کوئی ہے ہی نہیں، سب بعد میں پیدا ہوئے۔ ہر ایک کوئی تو آدم کی اولاد ہے، حضرت آدم کا بیٹا ہے۔ ارے بھائی دنیا میں کون ہے جو آدم کا بیٹا نہیں؟ کمال ہے، آدم کو ابو البشر بنایا ہے، سب کے باپ آدم ہے۔ ابو البشر کا مطلب کیا ہے؟ فادر آف نیشن۔ توجہ چاہ رہا ہوں، انسانیت کے باپ، آدمیت کے باپ، بشریت کے باپ، نبیوں کے باپ، رسولوں کے باپ، خلیفاؤں کے باپ، ولیوں کے باپ، اماموں کے باپ، یہودیوں کے باپ، عیسائیوں کے باپ، ہندوؤں کے باپ، مسلمانوں کے باپ، مجوسیوں کے باپ، توجہ چاہ رہا ہوں، سلاطین کے باپ، بادشاہوں کے باپ، ہر ایک کے باپ ہے، دیوبندیوں کے باپ، بریلویوں کے باپ، حنفیوں کے باپ، شافعیوں کے باپ، توجہ کیجیے گا، حنبلیوں کے باپ، آغا خانیوں کے باپ، بحریوں کے باپ، سنیوں کے باپ، شیعوں کے باپ، صحابیوں کے باپ، وہابیوں کے باپ۔ توجہ کیجیے گا، غور کریے آپ، کون ہے دنیا میں جس کا باپ آدم نہیں ہے؟ ان کا آدم سب کے باپ۔ ہم نے آدم ہی سے پوچھ لیا، آپ ہی بتائیے وہ لوگ کون تھے جو آپ سے پہلے موجود تھے؟ کہ میں بتاؤں گا تو اعتبار نہیں آئے گا، اسی سے پوچھو نا جس کا معاملہ ہے، جس کا کیس ہے۔ کس کا کیس ہے، کس کا معاملہ ہے؟ کہ اس اللہ سے پوچھو، وہی بتائے گا کہ میری تخلیق سے 14,000 سال پہلے اس شان کے، اس رتبے کے، اس منصب کے، اس فضیلت کے اور اس کمال کے افراد کون تھے کہ جن کے نام کے تذکرے پر خلافت قربان ہو جاتی۔ ہم نے اللہ سے پوچھا، پروردگار تو ہی بتا دے وہ لوگ کون تھے جو آدم سے پہلے تھے۔ کہ ہم تو قرآن میں ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ کیسے کر چکے؟ کہ کبھی اگر لغت سے جملہ سمجھ میں نہ آئے، سینٹنس سمجھ میں نہ آئے،
تو اس کا طریقہ ہے ہم قرآن میں اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. اِنَّا بَعْضَ الْقُرْآنِ يُفَسِّرُ بَعْضَهُ. قرآن کا کمال یہ ہے کہ بعض قرآن کی تفسیر بن جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, کہیں اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو دوسری جگہ پر کلیئرنس ہے, دوسری جگہ پر وضاحت ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے 35ویں آیت میں کہا انبئونی باسماء ہؤلاء, ان لوگوں کے نام بتاؤ. اسم نام, اسماء جمع, بے اسماء. توجہ چاہ رہا ہوں, کچھ نام, چند نام, کلہا. غور کریے گا, اب یہ نام کیا ہے؟ اللہ نے ان کو ریڈیوس کیا. کسی کو کیا پتا بھائی, تخلیق سے پہلے کا معاملہ ہے. اللہ نے ریڈیوس کیا, علمہ آدم الاسماء کلہا. ہم نے یہ سارے اسماء, یہ سارے نام آدم کو پڑھا دیے. جو فرشتوں سے پوچھا وہ سب آدم کو پڑھا دیا. تو اسماء تو اب بھی ہے, ابھی تو تحقیق نہیں ہوئی, ابھی تو طبیعت کو سکون نہیں ملا, ابھی تو سوال کا جواب نہیں ملا, ابھی تو کوشچن اپنی جگہ پہ واقف ہے کہ یہ اسماء ہیں کون, یہ نام کس کے تھے. ذاتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ نام کس کے تھے. اللہ نے کہا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو لوگ انہیں ریڈیوس کیے دیتے ہیں. علامہ اسماء آدم الاسماء کلہا. بس 2 منٹ کی زحمت ہے. پہلی جگہ پہ کیا کہا؟ انبئونی بے اسماء ہؤلاء, ان لوگوں کے نام بتاؤ. ایک آیت تو یہ آئی, اس آیت کو کنورٹ کیا علامہ آدم الاسماء کلہا. وہ نام جو ہم نے فرشتوں سے پوچھے تھے وہ سب آدم کو پڑھا دیے. اب بھائی آدم کے پاس کون جائے, اتنے سوالوں کا فاصلہ ہے, ہم کیسے پوچھے آدم سے؟ اللہ نے کہا قرآن ہی پڑھو. اب اللہ نے اس کو ریڈیوس کیا, ثم عرضہم علی الملائکہ, پھر ہم نے ان ناموں کو فرشتوں پہ پیش کیا. پہلی آیت اسماء ہؤلاء, فرشتوں سے کہا یہ نام بتاؤ. دوسری آیت علمہ آدم الاسماء, وہی اسماء جو ہم نے فرشتوں سے پوچھے وہ آدم کو پڑھا دیے. اب دونوں موقع پر سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ نے اسماء کو قائم میں بدلا, ہم عرضہم, جاگ رہے ہیں نا, ہم نے وہی نام فرشتوں پہ پیش کیے تو اسماء کو بدلا ہم میں. یہ قرآن کا بڑا خوبصورت ترجمائی کیفیت کا منظر نامہ ہے کہ اللہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہے. اسماء کو ہم میں بدلا. یہ ہم کیا ہے؟ ہے میم پیش ہم, ہم یہ اس میں جمع ہے, یہ پروناؤن ہے, ناؤن نہیں ہے, اس میں ضمیر ہے. اسماء کو بدلا, وہ سارے نام ان کو قائم میں بدلا ہم. اب پتا چلا کہ جو فرشتوں سے پوچھے گئے تھے اور جو آدم کو پڑھائے گئے تھے وہ سارے اسماء قرآن میں کیا ہے؟ ہم ہے. ہم میں بدل دیا. مگر اور زیادہ معاملہ گمبھیر ہو گیا کہ اسماء سے ہم میں آیا, ہم کیسے بدلے؟ تو خدا بھلا کرے جبرائیل کا, جب ایک روز اللہ نے تخلیق کائنات کا قصیدہ پڑھا اور اس نے کچھ کہا تو جبرائیل نے پوچھ لیا یا رب ومن تحت الکساء, یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ جانے کہاں پر ہے, خدا جانے کہاں پر ہے. ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایسے نہیں عزیزوں. دیکھیے مجھے اپنی محترم قوم کی پاکیزہ سماعتوں پر بڑا ناز ہے, ان باتوں کو سنیے. اب میں نے تسلسل سے اور سیریل وائز 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی. پہلی آیت کیا ہے ظفر بھائی؟ پہلی آیت انبئونی باسماء ہؤلاء, یہ سارے نام مجھے بتا دو. اب کون نام ہے کچھ پتا نہیں, انہی کو اللہ نے کہا علمہ آدم الاسماء. ہم نے وہ سارے نام آدم کو بتایا. تو پوچھو دادا سے, اب دادا تک تو جا نہیں سکتے, تو آدم تو ہمارے سامنے ہے نہیں, تو قرآن تو سامنے ہے. غور کریے گا, قرآن نے اس ہؤلاء کو اور اسماء کو قائم میں بدلا, ہم میں بدلا. اب اللہ نے کیا پڑھا؟ توجہ جا رہا ہوں. اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماما ولا ارضا مدیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدر ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہ نے کہا فرشتوں میں یہ آسمان پیدا نہ کرتا, زمین پیدا نہ کرتا, پہاڑ نہ بناتا, یہ سمندر نہ بناتا, یہ چاند نہ بناتا, یہ سورج نہ بناتا, یہ ستارے نہ بناتا, یہ سیارے نہ بناتا, یہ کواکب نہ بناتا, یہ صحابی نہ بناتا, یہ ہوائیں, خلائیں, گھٹائیں, یہ فضائیں, یہ آکسیجن, یہ ڈائمنشنز, یہ گلیکسیز, یہ ہال پاس, یہ بلیک ہول. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ اسپیس, یہ خلا, یہ ملا, یہ جنت عدن, یہ جنت عالیہ, یہ جنت نعیم, یہ جنت فردوس
الفردوس، یہ جنت خلد، یہ جنت ماوا، یہ طوبہ، یہ کوثر، یہ سلسبیل، یہ تسریم، یہ حور، یہ ملک، یہ غلمان، یہ فلک، سب میں نے کیوں پیدا کیا؟ کچھ پیدا نہ کرتا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، یہ جو چادر کے نیچے 5 ہیں ان کی محبت میں بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے گا۔ اب جیسے ہی اللہ نے کہا ان کی محبت میں بنایا تو جبرائیل نے مچل کر بے اختیار کہا یا رب ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب آپ جاگ گئے ہیں نا، اپنے مرحلے پہ آئے نا۔ اب یہ اسماء ہؤلاء کو علامہ اسماء میں بدلا، اسماء کو ہم میں بدلا۔ ہم کو جبرائیل نے اللہ سے پوچھا کہ یہ ہم کون ہے؟ جب اللہ نے تخلیق کائنات کا راز کھولا کہ ان 5 کی محبت میں بنایا تو جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، یہ چادر میں ہے کون؟ تو مشیت نے جھوم کے کہا ہم فاطمہ۔ تو کہا سنا آپ نے؟ کہا سنا آپ نے؟ شاید بھول گئے ہیں آپ، ایسے نہیں سنا جاتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب ہم سمجھ میں آیا؟ یہ ہم کون ہے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سی اسماء ہے؟ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب زحمت کشے توجہ کیجئے گا، سوالات ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، یہ اسماء کون ہے؟ ہم فاطمہ تو، وہ فاطمہ ہیں، وہ ابوہا فاطمہ کے بابا جان ہیں، وہ بالوہا فاطمہ کے شوہر ہیں، وہ بنوہا فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو جو کیجئے گا، دیکھیں بنو کہا ہے، بنو جمع ہے، اور عربی میں جمع 2 سے زیادہ پہ بولی جاتی ہے، کم سے کم 3 اور 3 سے زیادہ۔ چادر میں تو فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں، یہ بنوہا کا سے آیا؟ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے جواب دے دیا ہے کہ فاطمہ کا جو بھی بیٹا ہے وہ چادر تطہیر میں شامل ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ذرا سی بات حضور، چند لمحات کیا ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی بات کا وزن اس کے موقع اور محل کی حیثیت سے بڑھ جاتا ہے۔ پروردگار میں اور فرشتوں میں ایک گفتگو، فرشتوں سے اللہ کا خطاب ہے کہ یہ لوگ جن کی محبت میں ہم نے یہ پوری کائنات بنائی ہے کون ہے؟ یہ سب وہ ہیں ہم، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے، ختم ہے بات۔ مگر بڑی اہم ہے، اس کو سمجھیے گا۔ یہ بتائیے طریقہ تعارف کیا ہے؟ انٹروڈکشن کا ٹرینڈ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی 2 برس کا بچہ یہاں صحن میں اس عزا خانے کے ٹہل رہا ہو، بڑا فرمائیے، اور آپ چلے آئے اور وہیں پر کوئی 100 برس کے ضعیف العمر بھی ہوں، انہیں بھی آپ نہ جانتے ہو، آپ پوچھئے 100 برس کے ضعیف العمر کون صاحب ہے؟ تو کوئی صاحب آگے بڑھے کہ وہ جو بچہ ٹہل رہا ہے نا اس کے دادا ہیں۔ اور یہ کیا تعارف ہوا؟ اس بچے کو نہیں جانتے تو دادا کو کیا جانیں گے؟ اور کریے گا، پتہ یہ چلا تعارف کو ذریعہ اس کو بنایا جاتا ہے جو معروف ہو۔ محسوس کریں گے؟ دیکھیے گا، حدیث قصہ تو آپ نے بہت بار پڑھی ہے اور یہ پاکیزہ فقرہ بھی بہت بار سماعت فرمایا، مگر آج ایک طالب علم کی زبان سے سن لیجئے، شاید مرحومہ کے لیے ذخیرہ ثواب کا سبب ہو۔ بلا فرمائیے کیا منزل ہے؟ تعارف کس کے ذریعے ہوتا ہے صاحب؟ تعارف ہوتا ہے جو جانی پہچانی شخصیت ہو، پرسنالٹی ہو، ذات ہو جسے سب جانتے ہو، اس کے ذریعے ان لوگوں کا تعارف ہوگا جنہیں نہ جانا جاتا ہو۔ اب بھائی فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی نظر میں معروف ترین شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ کیا سرکار 2 جہاں سے زیادہ معروف کوئی ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے جب آنکھ کھولی تو نور محمد کو دیکھا، وہ تو محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں، ان کی ذات گرامی سے آگاہ ہیں، واقف ہیں اور متعارف ہیں، تو تعارف کا ذریعہ کس کو بننا چاہیے تھا؟ اللہ کو طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے تھا کہ جب فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے چادر کے نیچے 5،
تو پروردگار عالم کو ایسے عرض کرنا فرمانا چاہیے تھا، ارشاد ہونا چاہیے تھا کہ وہ محمد ہیں، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے داماد ہیں، محمد کے نواسے۔ کئے رشتے ہوئے عزیز؟ تین ہی رشتے ہوئے نا۔ محمد خود ذات گرامی سب سے زیادہ معروف و مشہور، سید الانبیاء، امام المرسلین، باعث تخلیق کائنات، کون نہیں جانتا بتائیے آپ؟ سب جانتے ہیں، ہر فرشتہ جانتا ہے۔ تو ذات محمدی کو ذریعہ تعارف نہیں بنایا، یہ نہیں کہا کہ محمد ہیں اور محمد کی بیٹی، محمد ہیں اور محمد کے داماد، محمد ہیں اور محمد کے نواسے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے باپ، فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے۔ تو بھیا بات تو یہی ہوئی، مثال بھونڈی ہے مگر عرض کیے دیتا ہوں بھائی صاحب، چاہے یوں گھما کے ناک پکڑ لیجیے، ایسے پکڑی تو ناک ہی ہے۔ کیا بات ہوئی؟ اگر وہاں رشتے درمیان میں آ رہے تو تین تھے، محمد، محمد کی بیٹی محمد، محمد کے داماد محمد اور محمد کے نواسے، تین ہی رشتے ہیں نا۔ باپ سے بیٹی پہچانی جاتی، خسرو سے داماد پہچانا جاتا، نانا سے نواسے پہچانا جاتا، تو رشتے تو تین ہی تھے، اور تعارف کا ذریعہ بھی بڑا تھا، اعلیٰ تھا، معروف و مشہور تھا، تو یہ تو ایزیلی تھا معاملہ۔ توجہ کیجیے گا، ہٹا کے اس کو اللہ نے کہا فاطمہ، فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، تو یہاں بھی تو تین ہی رشتے ہیں، فاطمہ، فاطمہ کا باپ، بیٹی سے باپ پہچانا گیا فاطمہ، فاطمہ کا شوہر، بیوی سے شوہر پہچانا گیا فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے، ماں سے بیٹے پہچانے گئے۔ غور کریے گا، تو رشتے تو یہاں بھی تین ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے محمد کے رشتوں کو ڈراپ کیوں کیا؟ فاطمہ کے رشتوں کو سہارا کیوں بنایا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، آج خلافت ڈسکس نہیں ہو رہی، آج امامت نہیں پہچانی جا رہی ہے، توجہ کیجئے گا، آج شخصیات کا تعارف نہیں ہے، آج پرسنالٹیز کا انٹروڈکشن نہیں ہے، آج شخصیتیں نہیں پہچانی جا رہی، ذاتیں نہیں پہچانی جا رہی۔ آپ بھولے بھالے ہیں نا، آپ سوچتے نہیں ہیں، گفتگو کائے پہ ہو رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ آسمان نہ بناتا، یہ زمین نہ بناتا، یہ سورج نہ بناتا، یہ چاند نہ بناتا، یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ پیدا نہ کرتا، ان پانچ کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اب ان پانچ کا تعارف کا مرکز کسے بنایا؟ فاطمہ کو بنایا، محمد کو نہیں بنایا۔ اگر مزاج عالی میں یہاں پر آپ کے نرمی ہو، لطافت ہو تو سنیے گا، کائنات کی تخلیق پہ گفتگو ہے، کریشن پہ گفتگو ہے، اور مسلمانوں سے نہیں، کلمہ گویوں سے نہیں، امتیوں سے نہیں، فرشتوں سے گفتگو ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جن فرشتوں نے کائنات کو بنایا، الہی لیبر ہے فرشتے۔ اب قرآن کی آیتیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، ورنہ پڑھیے قرآن دیکھے والمدبرات امرن، اللہ کے امور کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ آسمان کا شامیانہ کس نے معلق کیا؟ فرشتوں نے۔ حکم تھا خدا کا، بنایا فرشتوں نے۔ یہ زمین کا فرش کس نے بچھایا؟ فرشتوں نے بچھایا، حکم خدا کا تھا۔ یہ سرو فلک پہاڑ کس نے اونچے کیے؟ فرشتوں نے۔ یہ گہرے سمندر کس نے قائم کیے؟ فرشتوں نے۔ یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں کس نے روشن کی؟ فرشتوں نے۔ آج بھی سورج کو مشرق سے کون نکالتا ہے؟ مغرب میں کون غروب کرتی ہے؟ کا فرشتے۔ یہ چاند کون نمو کرتا ہے؟ کا فرشتے۔ یہ بارش کون برساتے ہیں؟ کا فرشتے۔ یہ روح قبض کون کرتے ہیں؟ کا فرشتے۔ تو یہ مدبرات امر الہی ہے، یہ الہی لیبر ہے، یہ الہی مزدور ہے۔ ساری کائنات جن فرشتوں سے بنوائی، ان فرشتوں سے کہا غرور میں نہ آنا، تم اس کائنات کے مالک نہیں ہو، تم مزدور ہو۔ توجہ چاہ رہا، کہہ بیٹھے ہیں خاموش؟ بلا فرمائیے، تم نے بنایا ہے نا ہمارے حکم سے، تو غرور میں نہ آنا، تکبر میں نہ آنا، گھمنڈ نہ کرنا، ناز نہ کرنا۔ تم کچھ نہیں ہو، تمہیں تو ذریعہ بنایا ہے، تم مقصد تخلیق کائنات نہیں ہو۔ ہم نے تم سے بطور مزدور یہ کائنات بنوائی ہے، مگر سنو کس کے لیے بنوائی ہے؟ توجہ چاہ رہا، وہ ہے 5 افراد، تم 5 افراد کے مزدور ہو۔ تو فرشتوں کو حیرت ہوئی کہ اس شان کے لوگ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے پوچھا وہ ہیں کون؟ تو اللہ نے کہا وہ فاطمہ، فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ مقصد سمجھے یا نہیں سمجھے؟ خواہ تخلیق کائنات پر گفتگو فرماتے ہوئے سارے رشتوں کو فاطمہ سے جوڑا، محمد سے نہیں جوڑا، تاکہ کائنات کا اندھا بہرا گونگا قرآن پڑھ کے یہ بات سمجھ لے مسلمان کہ یہ کائنات محمد کے رشتہ داروں کی محبت میں پیدا نہیں ہوئی، فاطمہ کے رشتہ داروں کی محبت میں۔ اللہ جانے کہاں ہے، دیکھے گا
اگر بات اچھی لگی ہو تو صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، دور دور بیٹھے، اچھی لگی بات؟ اگر آپ نے فکر فرما لیا ہو اس مرحلے پر، کس کے صدقے میں پیدا ہوئی، کس کی محبت میں؟ محمد کے رشتہ داروں کی نہیں، فاطمہ کے رشتہ داروں کی محبت میں۔ تو اب ملکہ کائنات کون ہے؟ مالکہ کائنات کون ہے؟ فاطمہ زہرا۔ تو جو چاہ رہا ہوں، اگر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو پھر مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مظاہرہ کریں آپ آئیے، اس کائنات کو دیکھیں، کائنات کو سمجھیے، کائنات کو محسوس کیجئے۔ بس 2-3 منٹ ہے، قرآن مجید سے ایک حقیقت اور آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ کائنات کس کی محبت میں بنی؟ فاطمہ زہرا کے رشتہ داروں کی۔ یہ کائنات ہے فاطمہ کے رشتہ داروں کی، محمد کے رشتہ داروں کی نہیں، ورنہ کھسک کے سب وہاں پہنچ جاتا۔ کس سے رشتہ جوڑا؟ فاطمہ سے۔ بس اب 2 منٹ کی بات ہے، غور کریے۔ تو یہ کائنات بنی کیوں؟ لوگ کہنے لگے تو اہل بیت کے لیے بنائی ہے، ہمارا کیا مطلب؟ ہم کیا ہے؟ تو پھر سورہ بقر میں ایک آیت ہدیہ کر دوں آپ کی خدمت میں، 29ویں آیت ہے، 29 سورہ بقر سیکنڈ سورہ۔ ارشاد ہوا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی کچھ ہم نے زمین میں پیدا کیا، لکم فار یو، تمہارے لیے۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے۔ یہ لام انتفاع کا ہے، تمہارے فائدے کے لیے، ملکیت کا نہیں ہے۔ تم کائنات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، مالک نہیں بن سکتے۔ میں تقریباً 50 منٹ سے زیادہ ہو گئے آپ کو سماعت فرماتے ہوئے۔ میری اندرونی خواہش یہ ہے کہ جس مقام پر سماعتیں آنا چاہیے، شاید میں ابھی تک اس مقام پر لانے میں ناکام ہوں۔ کس کے لیے بنائی کائنات؟ لکم، تمہارے لیے۔ تو یہ عربی گرامر میں لام انتفاع کا ہے، یہ لام انتفاع کا ہے، ملکیت کا نہیں ہے۔ یعنی کائنات تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہارے فائدے کے لیے۔ سورج سے فائدہ اٹھاؤ، چاند سے فائدہ اٹھاؤ، سمندر سے فائدہ اٹھاؤ، پہاڑوں سے فائدہ اٹھاؤ، ستاروں سے فائدہ اٹھاؤ۔ کائنات تمہارے، اس کی غذا کھاؤ، آکسیجن استعمال کرو، پیٹرول نکالو، ڈیزل نکالو۔ بلا فرما رہے ہیں آپ، ٹیکس نہ بڑھاؤ، نکالو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، گلا نہ گھوٹو کسی کا، فائدہ اٹھاؤ، رزق حاصل کرو، پھلوں سے، فروٹ سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ پوری کائنات ہم نے لکم، تمہارے لیے بنائے۔ بس حضور، مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک اہم پیغام جو آپ تک پہنچنا ضروری ہے وہ پہنچ جائے 2 منٹ کے اندر۔ یہ کائنات کس کے لیے بنی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے حضور، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ وہ وہی تو ہے جس نے جو بھی کچھ زمین کے اندر ہے وہ تمہارے لیے فائدے کے لیے، استعمال کے لیے، یوز کے لیے بنایا ہے، خلق کیا ہے۔ چھوٹی سی آیت سمجھ لی آپ نے، آیت بھی چھوٹی، ترجمہ بھی چھوٹا، مگر ذرا پیغام سمجھے۔ بھائی صاحب، کوئی جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ اپنی عقل کا، معلومات کا، نالج کا فیتا ڈال کر مینجمنٹ نکال سکتا ہے، اسکوائر بتا سکتا ہے، زمین کا حدود اربع کتنے کلومیٹر ورگ میں زمین پھیلی ہوئی ہے بتا سکتا ہے۔ ایک جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے نا۔ آج تو ترقی کر گیا، علم بہت آگے بڑھ گیا، ٹیکنالوجی، سائنس اور یہ سب چیزیں، تحقیقات کے گھوڑے بڑے مہمیز ہیں، اس وقت آگے بڑھ رہا ہے انسان، بتا سکتا ہے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، کہ زمین کتنے کلومیٹر ورگ میں پھیلی ہوئی ہے۔ مگر یہ کون بتائے کہ زمین کے شکم میں کیا ہے، زمین کے پیٹ میں کیا ہے، زمین کے بطن میں کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ پتھر زمین کے اندر، کوئلہ زمین کے اندر، سونا زمین کے اندر، چاندی زمین کے اندر،
तांबा जमीन के अंदर, पीतल जमीन के अंदर, तवज्जो कीजिएगा, गैस जमीन के अंदर, पेट्रोल जमीन के अंदर, डीजल जमीन के अंदर, तेल जमीन के अंदर, ऑक्सीजन जमीन के अंदर, तुम्हारी ग़िज़ा जमीन के अंदर, खाना जमीन के अंदर, रिज्क जमीन के अंदर। अरे कमाल है, इंसान से कितना गहरा रिश्ता है जमीन का। इंसान आया तो जमीन से, जाएगा तो जमीन में। जो चाह रहा ना जमीन के बगैर आ सकता, ना जमीन के बगैर जा सकता। कितना मोहताज बनाया। इजाजत हो तो एक आयत पढ़ दूं, सूरह ताहा, तो जो कीजिएगा 20वां सूरह मुबारक कुरान मजीद का 55वीं आयत 55। अल्लाह ने इंसान की औकात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिनहा खलक़नाकुम सुम्मा नुईदुकुम सुम्मा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ए इंसान, तू था नहीं, हमने तुझे जमीन से उठाया। मिनहा खलक़नाकुम, हमने जमीन से तुझे पैदा किया। फीहा नुईदुकुम, फिर हम तुम्हें एक दिन जमीन ही में पलटा देंगे। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, एक दिन आएगा कि फिर हम तुम्हें जमीन से निकालेंगे। तवज्जो चाह रहा हूं, आया कहां से इंसान? जमीन से। जाएगा कहां? जमीन के अंदर। कयामत में उठेगा कहां से? जमीन से। तो अब जमीन, ये तवज्जो कीजिएगा, इंसान की तारीख के 3 पहलू हैं, एक माजी, एक हाल, एक मुस्तकबिल, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। इंसान था नहीं, कहां से आया? कुरान ने कहा जमीन से आया। आ गया तो हमेशा रहेगा, का हमेशा नहीं रहेगा, चला जाएगा। तो जाएगा तो कहां जाएगा? का जमीन के अंदर जाएगा। अच्छा, चला जाएगा तो फिर नहीं आएगा, हमेशा के लिए मिट जाएगा? कहा नहीं नहीं, कयामत में फिर उठेगा। तो अब इंसान का माजी है, तवज्जो चाह रहा हूं, अदम इंसान का हाल है, यह जाहिरी जिंदगी। इंसान का मुस्तकबिल है आखिरत। तीनों जमानों को, तीनों पीरियड को अल्लाह ने जमीन से मुंसलिक किया। मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम। जमीन से आए हो, जमीन में जाओगे, कयामत पे जमीन से उठोगे। जमीन को अरबी में तुराब कहते हैं। ए इंसान, अब तो अक्ल के होश ले, अक्ल के नाखून ले कि जब तेरा माजी, तेरा हाल, तेरा मुस्तकबिल बगैर तुराब के कायम नहीं हो सकता, तो बगैर अबू तुराब के तेरी हैसियत क्या है? और करिएगा आप सलमान पर दे मोहम्मद वाले। बस अजीजों, मैं यहां तक ले आया हूं, माजरत चाहता हूं, आपकी जियाफत समात नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बड़ी अहम मंजिल की तरफ ला रहा हूं। सारे रिश्ते, सारे रिलेशन, सारे राबते और सारे वसाइल और सारे इत्तसालात, हमारा अटैचमेंट किससे है? जमीन से। और करिएगा, आए भी जमीन से, जाएंगे भी जमीन में, कयामत में जमीन ही से उठेंगे। हमारा माजी भी जमीन, हमारा मुस्तकबिल भी जमीन, हमारा हाल भी जमीन। तो जो चाह रहा हूं, ये तीनों के तीनों पीरियड हमारे जमीन से वाबस्ता है। मुला फरमाए तो कौन बताए जमीन कितनी बड़ी है? नहीं बता सकता ना, जमीन के अंदर क्या क्या। तो हमने तुम्हारे लिए, अच्छा साहब, अल्लाह जानता था कि ये जमीन पर राजी नहीं होगा। सूरह जासियात कुरान मजीद का 44वां सूरा और उसकी 53वीं आयत, इरशाद हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीअन मिन्हु। ये इंसानों, जमीन ही नहीं, आसमानों में जो कुछ है वो सब हमने तुम्हारे लिए पैदा किया। फायदा उठाओ, हमने सब तुम्हारे लिए पैदा किया। आपकी खामोशी मुझे थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रही है। जमीन किसके लिए बनी? और जमीन में जो कुछ है वो सब इंसान के लिए। आसमानों में जो कुछ है वो किसके लिए बना? लकुम, तुम्हारे लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए। अब पूरी कायनात का, यूनिवर्स का, दारैन का, कौनैन का, मखलूकात का, मौजूदात का जो भी कुछ है दुनिया में, मुला फरमाइएगा, जो भी समथिंग में आता है, जो भी मौजूद है, उसके ऊपर क्या लिखा है? फॉर यू, तुम्हारे लिए। और करिए, कायनात के जर्रे जर्रे की पेशानी पर लिखा है तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। कायनात का कोई जर्रा है जिसकी जबी पर न लिखा हो कि तेरे लिए? मैं पूछना चाह रहा हूं, कायनात में कौन सी चीज है
جو تیرے لیے نہیں ہے. اور پھر جب ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کر چکا تو انسان کے فانوس ذہن میں عقل کا چراغ روشن کیا تاکہ اس کی روشنی میں کبھی کبھی تو سوچنے کی زحمت کرے کہ جب ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے تو تجھے کس کے لیے بنایا ہے, تجھے کس کے لیے بنایا. ہماری بات تمام ہو گئی. مولا سلامت رکھے, ان سلامتوں کو سماعتوں کو. دیکھیے گا کائنات کس کے لیے بنی, انسان کے لیے. میں نے وعدہ کیا اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے. پوری کائنات کس کے لیے بنی, یہ یونیورس, یہ جہاں, یہ کشور, یہ زمانہ, یہ دہر, یہ پیریڈ, یہ ٹائم, یہ سب کس کے لیے بنا؟ لکم, تمہارے لیے. میں قرآن کی آیتوں سے نہیں ہٹاؤں, ہواؤں میں گرے نہیں لگائی ہیں میں نے, توجہ کیجئے گا. میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا ہے, قرآن سنا رہا ہوں, آیتیں سنا رہا ہوں. کہیں کے لیے بنا یہ سب کائنات کا معاملہ؟ فور یو, تمہارے لیے. لکم, تو جب ساری کائنات کی پیشانی پر لکھا ہے تمہارے لیے تو تمہاری پیشانی پر بھی کچھ لکھا ہوگا. تم کس کے لیے؟ تو جائیے سورہ زاریات, قرآن مجید کا 52واں سورہ 52 آیت نمبر 56 56. ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ساری کائنات تیرے لیے بنائی, تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا. کائنات کس کے لیے بنی؟ آپ تو حضور خاموش ہو گئے. پھر دیکھیں بزنس کلاس میں بیٹھنے کا کرایہ بھی زیادہ پڑتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس دو باتیں. حضور آگیا نا, دیکھیں قرآن مجید, یہ سسٹم, یہ نظام اور یہ پوری کائنات, اس کے پارٹ, اس کے اجزاء, اس کے حصے, ایوری تھنگ, جو بھی کچھ کائنات میں کس کے لیے؟ فار یو, تمہارے لیے. ساری کائنات تمہارے لیے. ساری کائنات کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا اور تمہیں کس کے لیے بنایا؟ لیعبدون, عبادت کے لیے. ٹھیک, اب انسان جتنی جتنی عبادت الہی کرے گا اتنی اتنی ہی کائنات اس کی اطاعت کرے گی. توجہ چاہ رہا ہوں, چونکہ اپنی عبادت کے لیے انسان کو بنایا اور انسان کی خدمت کے لیے کائنات کو بنایا. بس عزیزوں, میں نے آپ کو بڑی زحمت دے ڈالی ہے, حق سماعت ادا تو نہیں کر سکتا مگر ایک پیغام تو پہنچا سکتا ہوں, اپنے امکان بھر جو پاسبل ہے وہ پہنچا دو آپ تک میسیج. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بس یہ بایو ڈاٹا ہے, بیورا ہے پورا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کائنات کا ایک ایک ذرہ کس کے لیے بنا؟ انسان کے لیے. انسان کس کے لیے بنا؟ عبادت کے لیے. رائٹ. اب آپ بتائیے عبادتوں کی سید و سردار کون ہے؟ نماز. ابھی آئے گا, دیکھو بچہ بول رہا ہے. ساری کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے. انسان کس کے لیے بنا؟ عبادت کے لیے. عبادتوں کی سید و سردار کون ہے؟ نماز. آپ کہیں گے کیسے؟ الصلاۃ عمود الدین, ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. نماز دین کا پلر ہے, ستون ہے, کھمبا ہے. تو جو چاہ رہا ہوں, رکن ہے, عماد ہے, عمود ہے. یہ دین کی بلڈنگ, عمارت جس چیز پر کھڑی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. توجہ چاہ رہا ہوں, نماز قبول تو سارے اعمال قبول. وقت کے اندر بات تمام ہو جائے, نہ بات سے بات نکلتی جائے گی, بس اتنا ہی. اب پوری کائنات موجودات کو آپ اگر سمیٹ کر چپ بنا کر, کیوں حضور رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیے اپنے پاس, یا تعویذ فکر بنا کر کہ سب کچھ سمٹ کے آ جائے, تو بس کل اتنا معاملہ ہے. کائنات بنی انسان کے لیے, انسان بنا عبادت کے لیے. عبادتوں کی جان ہے نماز. تو اب اس کا مطلب ہے کہ سارا سسٹم ڈیپینڈ ہوا نماز پر. اس سے بڑا جملہ کہہ سکتا ہوں تبلیغی. پھر شاید آپ کے شایع نے سماعت نہیں قرار پایا یہ جملہ, اسی لیے تو خاموشی ہے. ساری کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے. انسان کس کے لیے بنا؟ نماز کے لیے. نماز کس کی محتاج ہے؟
ذرا سمجھیے، سب کو بنایا نماز کا محتاج. یہ کائنات انسان کے لیے، انسان عبادت کے لیے، عبادتوں کی سید و سردار نماز. توجہ چاہ رہا ہوں. تو سب ہوئے نماز کے محتاج. تو کیا نماز کو محتاج نہیں بنایا؟ کب بنایا؟ کیسے بنایا؟ آواز آئی عالم اسلام کے چوتھے امام کی. توجہ چاہ رہا ہوں. اس نے جھوم کے کہا عجیب انداز سے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت، کائنات میں کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، اگر تم پہ صلوات نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. توجہ چاہ رہا. ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھتے ہیں، سنیے گا. غور فرمائیے گا. ختم ہو گئی گفتگو. حضور گفتگو ختم ہو گئی. دیکھیں حضور کیا ہوا، معاملہ کیا ہوا، خلاصہ کیا ہوا. کیا ہوا؟ کلکوجن کیا ہے بھائی؟ کلکوجن یہ ہے کہ ساری کائنات انسان کے لیے، انسان عبادت کے لیے، عبادتوں کی سید و سردار نماز. کائنات کو انسان کا محتاج بنایا، انسان کو عبادتوں کا محتاج بنایا، عبادتوں کو نماز کا محتاج بنایا، نمازوں کو صلوات کا محتاج بنایا. سنیے کا رزلٹ تو دیکھیے، ذرا نتیجہ تو دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. پوری کائنات انسان کی محتاج، انسان عبادتوں کا محتاج، عبادتیں نماز کی محتاج، اور نماز صلوات کی محتاج. اہل بیت کی نہیں، صلوات. اہل بیت اور ہے، صلوات اور ہے. صلوات چھوٹا سا حق ہے اہل بیت کا، جو ایک سانس پوری ہونے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سنیے گا. بس آخری بات ہے، 1 منٹ کی بات ہے. میں لے آیا ہوں اس مرحلے پر آپ کو کہ اگر آپ نے درک کر لیا، محسوس کر لیا، تو شاید آپ کی والہانہ کیفیت آپ کو اپنی جگہ پہ نہ بیٹھنے دے. اب تحقیق کرے، ریسرچ کرے، تجسس کرے، تحقیق کرے، کیوروسٹی کرے، اترے جائیں، حقائق میں پہنچے، ہر کائنات کی شے کی جڑ میں پہنچے. کہیں کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے، انسان کو عبادت کے لیے، عبادتوں کو نماز کے لیے. نماز محتاج کھڑی ہے. اگر اہل بیت پہ صلوات نہ پڑھی جائے، کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہیں صلوات؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیجئے، سانس بھی پوری نہیں ہوئی اور یہ حق ادا ہو گیا اور نماز قبول ہو گئی. جو صلوات نہ پڑھے نماز قبول نہیں ہوگی. بس بھائی ختم. تو یہ اہل بیت ہیں کون؟ صلوات اہل بیت کا حق ہے. ذرا سا لفظ بدل رہا ہوں. اہل بیت کا مرکز ہے فاطمہ. ابھی پڑھائے میں نے. اگر تھک نہ گئے ہوں، مطمئن نہ ہو گئے ہوں، اگر خستہ نہ ہو گئے ہوں، تو ذرا نکلیے، اپنے انسان کو اپنے اندر سے نکالیے اور سنیے میں کیا پڑھ رہا ہوں. غور کریں آپ. یہ صلوات کس کا حق ہے؟ اہل بیت کا. سینٹر آف اہل بیت کون ہے؟ مرکز اہل بیت کون ہے؟ اتنی جلدی بھول گئے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا. مرکز اہل بیت کا نام ہے فاطمہ. تو اب یہ صلوات ہے حق خاص فاطمہ کا. توجہ چاہ رہا ہوں. جاگ رہے کہ سو رہے؟ کس کا حق ہے صلوات؟ کا فاطمہ زہرا کا. غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ آپ کی خاموشی تو ایسے ہی بتا رہی ہے جیسے میں رونگ جا رہا ہوں. کس کا حق ہے صلوات؟ فاطمہ زہرا کا. تو سن کے جائیے، ساری کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے. انسان کس کے لیے بنا؟ عبادتوں کے لیے. عبادتیں کس کے لیے بنی؟ نماز کے لیے. نماز کس کی محتاج؟ صلوات کی محتاج. صلوات کس کا حق خاص؟ کا فاطمہ زہرا کا. تو وہ ختم ہو گئی بات. فاطمہ کا وہ حق جو سانس سے بھی چھوٹا ہو، اگر وہ ادا نہ کرو تمہاری زندگی بیکار ہے. کیا ہے؟ چھوٹا سا حق. ذرا حق دیکھیے کتنا سا حق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اتنا کہا نماز قبول، نماز قبول، تو انسانیت قبول، انسان قبول، تو کائنات قبول. تو سب کو ڈیپینڈ کائے پہ کیا ظفر بھائی؟ صلوات پر، حق فاطمہ پر. اب بھی بے غیرتوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ فاطمہ کا
جو اتنا چھوٹا سا حق بھی ادا نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو جو فاطمہ کا پورا حق دبا لے اس کا اسلام کیسے قبول ہوگا؟ صلوات پر دے محمد و آل محمد پر. یہ ہے فاطمہ. اتنی سی بات ہے بھائی، اتنی سی بات. اور بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. مَلَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لا صلاۃ لہ. روح نماز، نفس نماز، حیات نماز، لائف اور پریئر نماز کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا حق فاطمہ. صلوات درود اگر یہ ادا نہ کیا، سوچو کہاں لا کے زہرا کو رکھا ہے، کس مقام پر، کس منزل پر، کس عنوان سے اور کس عظیم فضیلت کے ساتھ متعارف کرایا. پروردگار عالم کا سارا نظام ہی چل رہا ہے ذات فاطمہ کے ارد گرد. فاطمہ، سب کچھ فاطمہ کے لیے. یہ کائنات فاطمہ کا صدقہ ہے، یہ یونیورس فاطمہ کا طفیل ہے، یہ سب کی زندگیاں فاطمہ کا صدقہ ہے. اور فرمائیے آپ، ایک بی بی کی مجلس، کوثر جہاں فاطمہ، کنیز سیدہ، خود اولاد سیدہ، ایک سیدانی. یہ مجلس آپ سننے آئے، آپ اتنی کثرت سے اتنی رات میں ایسے ماحول میں، بس 2 منٹ کے مسائل میں ایک کنیز کے لیے آپ آئے ہیں. عزیزو، اقربا، متعلقین، ریلیٹیو سب کتنے مطمئن خوش ہوں گے اس وقت کہ ہماری ایک فیملی ممبر اس دنیا سے گئی تو ڈھارس کے لیے، زخموں پر پھاہا رکھنے کے لیے، تعزیت، تسلیت ادا کرنے کے لیے کتنے لوگ آ گئے، کتنے آ گئے یہاں پر بیٹھے ہیں نا. اس نازک وقت میں، رات کے عالم میں، گرمی کے ٹائم میں آپ اپنے بستروں کو، اپنے گھروں کو، اپنے ایسی رومز کو چھوڑ کے آئے ہیں نا. آپ کو ایک جذبہ لایا ہے، آپ کو ایک اشتیاق لایا ہے، ایک ولولہ جو آپ کے دل کے اندر، ایک وجدان ہے، ایک عشق ہے، ایک الفت ہے، ایک مودت ہے، وہ لے کے آئیے. آئے نا، کس کا ذکر سننے آئے ہیں، کس کا تذکرہ سماعت فرمانے آئے ہیں. ہمارے یہاں مجلسوں کی روش یہ ہے کہ کوئی مرد دنیا سے جائے تو اہل بیت کے گھرانے کے مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اگر کوئی خاتون جائے تو اہل بیت کے گھرانے کے مخدرات کا تذکرہ ہوتا ہے. مناسب سمجھا کہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات گرامی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں. سو جتنا امکان بھرتا وہ رکھا. فاطمہ یہ تو تھی فضیلت، جس کی فضیلت اتنی ہو، جس کی منقبت اتنی ہو. کبھی آپ نے تاریخ سے پوچھا، صداقتوں سے پوچھا، حقیقتوں سے پوچھا کہ یہ بی بی جب دنیا چھوڑ رہی تھی ان کی عمر کیا تھی، ایج کیا تھی؟ تو 2 روایتیں ہیں. معتبر ترین روایت پڑھوں گا اس لیے کہ ممبر مقام اعتبار ہے، تحقیقی چیز پڑھنا چاہیے ممبر پر. ذاتی خیالات کے اظہار کی جگہ ممبر نہیں ہے. شہزادی عالمیان جب دنیا چھوڑ رہی ہے تو آپ کی عمر مبارک ہے 18 برس. اہل لکھنؤ، گہوارہ ادب کے پروردہ گرامی قدر افراد، سماعتوں کا معیار تو آپ کا اپنی جگہ پر مسلم ہے ہی. اب میں ایک بات پوچھ لوں، یہ 18 سال کا سن، 18 سال کی عمر، عام اصطلاح میں، ٹیکنیکل ٹرم میں، موجودہ جو پریزنٹ ہے اس میں 18 سال کی عمر کا کنسپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے؟ تصور ہے جوانی، تصور ہے شباب. بس کچھ بھی مصائب نہ پڑھو زہرا کے، تاریخ سے یہ پوچھ لیجئے کہ جب 18 برس کے سن میں زہرا اس دنیا سے گئی ہیں تو کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی. ایک وقت وہ ہوتا ہے یہی عزا خانہ ہے، آغا باقر کا امام باڑہ سبت حسن صاحب 7ویں 8ویں محرم کی یا 6ٹی محرم کی مجلس یہیں پڑھ رہے تھے. ایک قبر بیٹھ گئی،
تو ایک کیفیت پیدا ہوئی، ہلچل پیدا ہوئی، وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اسی جملے پہ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب تو پورے مصحف پڑھنا پڑتے ہیں، پھر بھی آنکھیں مائل بگریہ نہیں ہو پاتی ہے۔ غور کریے گا، آپ ذرا سا محسوس کریں، جب زہرا اس دنیا کو چھوڑ رہی ہیں تو 18 سال کا سن ہے، مگر کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ محترمہ تاریخ نے لکھا کہ بی بی کی حالت یہ تھی کہ کمر خمیدہ، چہرے پہ جھریاں، بال سفید، ہاتھوں میں عصا۔ یہ سن لیا آپ نے، مگر حق گریہ ادا نہیں ہوا۔ 4 کیفیتیں حضور، سیدۃ نساء العالمین، کائنات کی سب سے بڑی سیدہ جس کی تعظیم کو رسول اٹھتے تھے، وہ جب دنیا سے جا رہی ہیں 18 برس کے سن میں، تو بال سفید، کمر خمیدہ، چہرے پہ جھریاں، ہاتھ میں عصا۔ عجیب کیفیت ہے، کیفیت ہے، کیفیت ہے، یہ تو حالت ہے۔ مگر فاطمہ کے لبوں پہ جو جملے تھے ان کو کبھی سنا ہے مگر گہرائی میں نہیں اترے۔ شاید ایک رخ پیدا کر دو، بی بی کے لبوں پر ایک مرثیہ تھا کہ بی بی تڑپ کے کہہ رہی تھی صبت علیہ مصائب۔ آغوش مادر سے سنتے آ رہے ہیں آپ، یہ مرثیہ شہزادی عالمیان کے لب مطہر پر تھا، صبت علیہ مصائب۔ لو انہا، خطاب کیا بابا سے قبر مطہر کی طرف، مسجد نبوی کی طرف، بی بی نے رخ کیا، غور کریں گے، اور کہا بابا صبت علیہ، آپ کے بعد میرے اوپر۔ کیا ترجمہ سنتے ہیں آپ؟ یہی سنتے ہیں نا کہ مصائب ٹوٹے گئے۔ صبت کے معنی ٹوٹنے کے نہیں ہیں، صبت کا مصدر ہے سبوب۔ سبوب کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال دوں گا بس چھوٹی سی، اور آپ محسوس کر لیجئے گا۔ عربی زبان میں، عربک لینگویج میں سبوب کے معنی کیا ہے؟ سبوب الماء سبن، کچھ بالٹیاں رکھی ہو، باسکٹ سے رکھی ہو بہت ساری، اور ایک بہت بڑی ٹب ہو، بہت بڑا ٹب ہو، تو جو چاہ رہا ہوں، اور بالٹیاں بھر بھر کے، باسکٹ بھر بھر کے پانی کی اس بڑے ٹب میں ڈالی جائے۔ ایک نوبت وہ آتی ہے کہ پانی چھلکنے لگتا ہے، کناروں سے تجاوز کر جاتا ہے، ابلنے لگتا ہے۔ اب عرب ایسے موقع بولتا ہے سب الماء سبوبن، ارے بھائی پانی اب چھلکنے لگا، اب پانی ظرف نہیں رہا ٹب کا کہ پانی کو سما سکے، جب چھلکنے لگے، جب سبا کہتے ہیں، فاطمہ کہہ رہی صبت علیہ مصائب۔ اب بھی مثال کے بعد اگر نہ سمجھیں تو کیا سمجھیں گے؟ فاطمہ کہہ رہی ہے بابا میرے اوپر وہ مصائب ڈالے گئے کہ صبت علیہ میں سر نہ رہا، اگر دنوں پہ پڑ جاتے تو دن دن نہ رہتے، رات میں تبدیل ہو جاتے۔ بس اتنا پوچھ لے اور بھائی اتنا دریافت کر لے، بی بی آپ کے مصائب مسلم، ہم مر جائے سن کر، لیکن بتائے تو کیا پڑے؟ کاری یہ کوئی معمولی بات تھی، مجھے دربار میں بلایا گیا، 7 گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا گیا، تو بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بی بی آپ تو آپ ہیں، دربار میں گئی تھی، علی ساتھ تھے، حسن و حسین ساتھ تھے، آپ دربار میں 7 گھنٹے کھڑی رہی، مگر کیا کہوں بی بی، توجہ کیجئے گا، 7 گھنٹے اور ہیں، 72 گھنٹے اور ہیں۔ بی بی 7 میں اور 72 میں فرق ہے۔ آپ مدینے میں دربار میں 7 گھنٹے کھڑی رہی، مگر حالت یہ تھی کہ ہاتھوں میں رسی نہیں تھی، ہاتھ پسے گردن سے نہیں بندھے تھے، مگر ذرا شام میں آ جائے، ارے زینب ہے، یزید کا دربار ہے، 72 گھنٹے بی بی کھڑی رہی، ہاتھ پسے گردن سے بڑھے ہیں، منادی ندا کر رہا ہے، حاضر سبایا رسول اللہ، آؤ تماشا دیکھنے والوں، یہ اہل بیت رسول ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَىٰ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق مسلسل عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے
جو مرحوم ہو چکے ان سب کو مغفرت کے ساتھ جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جا کہیں بھی عزادار ان کی حفاظت فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ حضرات آپ سے گزارش کی جاتی ہے بار دیگر 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی قرأت فرما کر جناب مرحومہ کوثر جہاں تابہ سرا بنت جناب سید محمد اختر صاحب کی روح کو ہدیہ ثواب